کہ عمر نے مسلمان کو قتل کر دیا، پورے مدینے میں شور ہو گیا، اور سیدھا سیدھا رسول کے پاس، ہمارے آقا کے پاس اطلاع ملی کہ یا رسول اللہ بڑا غضب ہو گیا، عمر نے تو ایک مسلمان کو قتل کر دیا۔ حضور نے کہا میرے عمر کو بلاؤ، میرا عمر کسی مسلمان کو قتل نہیں کر سکتا، میرا عمر کسی مسلمان کو قتل نہیں کر سکتا، عمر کو بلاؤ۔ فرمایا عمر کیا تم نے کسی مسلمان کا قتل کیا؟ بولے یا رسول اللہ ایک نمازی کا قتل کیا، ایک حاجی کا قتل کیا، ایک ہمارے ساتھ رہنے والے کا قتل کیا۔ میں یا رسول اللہ میں نے کسی مسلمان کا قتل نہیں کیا، میرے آقا جو آپ کے فیصلے کو نہ مانے وہ مسلمان ہی کب ہے؟ بولے اپنے باپ پہ کیا تلوار چلاؤں؟ میری غیرت اور میری شفقت سے پدری مجھے تلوار چلانے سے روک دی بیٹا ہونے کے ناطے۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے کھانا چھوڑا اور بڑے جلال سے کہنے لگے کہ بیٹے وہ تیرا کفر تھا جو تو نے تلوار نہیں چلایا، اگر تو میری تلوار کے سامنے آتا تو میں یہ نہیں دیکھتا کہ میرا بیٹا کھڑا ہے، میں تو یہ دیکھتا کہ میرے نبی کا گستاخ کھڑا ہے۔ خالد بن ولید نے کہا پانی لاؤ، لوگ پانی لائے، کٹورے میں پانی ڈال، زہر ڈال، انہوں نے کانپتے ہاتھ سے زہر ڈال دیا پورا، حضرت گھولے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد کہا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اللہ کا نام لیے پی گئے۔ اب پی کے جب بات چیت کر رہے تھے اس سے تو 5-10 منٹ، آدھا گھنٹہ بھر دیکھتا رہا، انہیں دیکھ کے بھاگا، بھاگ کے بادشاہ سے بولا کس سے لڑ رہی؟ ارے کس سے لڑ رہی؟ ارے 70,000 آدمیوں کے ہاتھ سے تو زہر دیے تھے، اکیلے پی گیا۔ بولے یہ قوم کا تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ جس طرف گزریں گے فتح کے جھنڈے گاڑتے چلے جائیں گے۔ یہ ٹانگ لے کے بھاگے اپنے ہاتھ میں، اور ٹوٹی ہوئی ٹانگ لا کے حضور کے سامنے کھڑے رہ کے سرکار دیکھ رہی کیا ہے؟ بولے یا رسول اللہ میں اس کو لڑکا کے آ رہا ہوں، میں اس کو ٹپکا دیا۔ ارے کس کو گرایا؟ ارے جو آپ کی شان میں گستاخی کرتا تھا میں مار ڈالا اس کو۔ قربان جائے میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ تو مجھ سے پوچھ کے نہیں گیا تھا، نہ اللہ کا حکم نازل ہوا، نہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، نہ تیرے پیغمبر نے اسے قتل کی بات کی، تو تو نے جا کے قتل کیسے کر دیا؟ تو میرے آقا مسکرائے، فرمایا ٹانگ لا، ٹانگ لا۔ تو سرکار نے ان کی ٹانگ کو ٹانگ لگائی اور اپنا لعاب دہن لگا دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ زندگی میں کبھی اتنا نہیں بھاگا، وہ ٹانگ میں اتنی قوت پیدا ہو گئی۔ یہ مسلمانوں کے دل سے ان جذبات کو نکال کر پھینکے اور ان کو اتنا بے غیرت بنا دے کہ کسی چوراہے پر اگر نبی کی توہین ہو رہی ہے تو یہ ٹس سے مس نہیں ہونا، ان کے اوپر اثر نہیں ہونا۔ تو ان کے بڑے بڑے مولاناؤں کے ذریعے کچھ ایسی کتابیں لکھی گئی کہ جن کے آپ سنتے سنتے عادی ہو گئے۔ کیوں سنے؟ اس لیے کہ آپ کی جماعت کا تھا، آپ کے رشتہ دار تھا، آپ کا بھائی تھا، آپ کا بھونئی تھا، آپ کا چچا تھا، آپ کا خالو تھا، بھٹک گیا اور کھڑے رہ کے حضور کی شان میں بدتمیزی کر رہا ہے۔ آپ نے برادری کا خیال کیا، آپ نے رشتے کا خیال کیا۔ ارے نادانو، اسلام رشتہ داری کا مذہب نہیں ہے، اسلام وفاداری کا مذہب ہے۔ اگر صحابہ رشتہ داری دیکھتے تو اسلام پھیلتا نہیں۔ جنگ بدر میں ایک دوسرے کو جو کاٹے، وہاں چچا تھا یہاں بھتیجا تھا، وہاں باپ تھا یہاں بیٹا تھا، اور سیدنا عمر نے گردن ماری تو کسی اور کی نہیں، سگے ماموں کی گردن ماری۔ مسلمانوں کے نزدیک ایک ہی رشتہ ہے، ہم آقا کے غلام ہیں اور یہ غدار ہے۔ اب یہ تمہاری صفوں میں جماعت والے پھیلے، کبھی نبی کی حیات پر تبرہ ہو رہا ہے، کہیں مسجد مدائیں وہاں کھڑے رہ کے کبھی یزید کی صفائی اور امام حسین کی شان میں گستاخی۔ آپ سنتے سنتے اتنے عادی ہو گئے۔ یہ ماحول ان کا بنایا ہوا نہیں ہے، ان کو یہودیوں نے، عیسائیوں نے پیسہ دیا کہ تم رات دن پیغمبر کے خلاف اتنا بولو کہ لوگ رشتہ داری کا خیال کر کے جب خاموش ہو جائیں گے، جب تم اس کے عادی ہو جائیں گے تو ہم کارٹون بنا کر تمہارے پیغمبر کا مذاق اڑائیں گے۔ ماحول تم نے فراہم کیا ہے۔
اگر ان بدماشوں کی گردن میں ہاتھ ڈال کر ان کی زبانیں کھینچ لیتے، یہ بدتمیز جو کبھی سلام کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی نبی کی نیاز کا مذاق اڑاتے ہیں، اگر تمہارے ہاتھ ان کے گریبان تک پہنچ جاتے تو کسی یہود و نصارہ کی ہمت نہیں تھی کہ آقا کی وہ توہین کرتا۔ نعرہ